السلام علیکم میرے بھائیوں آپ دیکھتے ہوں گے کہ دین اسلام کے اندر آج بے شمار فرقے موجود ہیں۔ اس قدر کے فرقے موجود ہیں کہ جس کا کوئی بھی حساب نہیں، اور ہر فرقے کے اندر ایک خوبی آپ کو نظر آئے گی کہ وہ اپنے سوا باقیوں کو جہنمی سمجھتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ صرف وہی جنت میں جانے والا ہے اور باقی سارے کے سارے جو ہیں وہ جہنم میں جانے والے ہیں۔ اور ہر فرقے والا شخص صرف اپنے فرقے کو پروموٹ کرتا ہوا ہی نظر آئے گا، نہ کہ دین اسلام کو پروموٹ کرتا ہوا نظر آئے گا۔ تو میرے بھائیوں، کیا واقعی اسلام کے اندر فرقے بنانا جائز ہے؟ کیا واقعی ہمیں گروہ میں بٹ جانا جو ہے وہ جائز ہے؟ تو میرے بھائیوں، قرآن اللہ رب العالمین نے ہمارے ہدایت کے لیے اس دنیا کے اوپر نازل فرمائی، تو ہم قرآن کے اندر ہی دیکھیں گے کہ کیا واقعی ہمیں فرقے بنانے کی اجازت دی ہے اللہ رب العالمین نے، یا پھر ہمیں فرقے بنانے سے روک دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ تو میرے بھائیوں، سورہ آل عمران آیت نمبر 103 کے اندر اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں میں نہ بٹو۔ بالکل واضح طور پہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو اور فرقوں کے اندر نہ بٹو۔ لیکن اتنے زبردست اسٹیٹمنٹ کے باوجود لوگوں نے اپنے آپ کو فرقوں کے اندر ڈیوائیڈ کر لیا، اپنے آپ کو بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث اور مختلف جو ہے وہ فرقوں میں قید کر لیا۔ پھر سورہ الانعام آیت نمبر 159 کے اندر اللہ رب العالمین جو ہے وہ الٹیمیٹم دے رہا ہے۔ کن لوگوں کو الٹیمیٹم دے رہا ہے؟ وہ اللہ رب العالمین فرما رہا ہے سورہ آل عمران آیت نمبر 159 کے اندر کہ اے میرے محبوب، جنہوں نے اپنے مذہب کے ٹکڑے کر لیے اور خود کو گروہ کر لیا، ان کا آپ سے کوئی بھی لینا دینا نہیں۔ اللہ رب العالمین کیا فرما رہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں ڈیوائیڈ کر لیا، ان کا آپ سے کوئی بھی لینا دینا نہیں۔ بروز حشر میں انہیں بتا دوں گا کہ یہ جو کچھ بھی کیا کرتے تھے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جنہوں نے اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا، ان کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بھی لینا دینا نہیں ہے قرآن کی اس آیت کے حساب سے۔ اور اللہ فرماتا ہے کہ میں انہیں بروز حشر بتا دوں گا یہ دنیا کے اوپر جو کچھ بھی کیا کرتے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، ان لوگوں نے صرف ایک حدیث کا سہارا لے کر اپنے آپ کو فرقوں میں بانٹ لیا اور سینہ ٹھوک کے کہتے کہ ہم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، ہم فلاں فرقے سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسروں کو جہنمی بتاتے گھومتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہیں نہیں فرمایا تھا کہ تم فرقوں میں بٹ جانا، کہیں بھی نہیں فرمایا تھا کہ تم فرقوں کے اندر بٹ جانا۔ کیوں نہیں فرمایا تھا؟ کیونکہ اللہ رب العالمین منع فرما رہا ہے کہ فرقوں میں مت بٹنا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لینا۔ اللہ فرما رہا ہے کہ جنہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر لیے ان کا تم سے کوئی بھی لینا دینا نہیں۔ تو اللہ رب العالمین جس کام کے لیے روکے، اللہ رب العالمین جس کام کے لیے منع کرے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کام پر لوگوں کو ابھاریں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، ہرگز نہیں۔ میرے بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح فرمان تھا کہ تم اس سے بچنا، یہ ایک برائی ہوگی، تم اس سے بچنا۔ جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ قرب قیامت عورتیں ایسا لباس پہنیں گی کہ گویا ننگی نظر آئیں گی۔ تو اس کا مطلب کیا تھا کہ تمہیں اپنی عورتوں کو بچانا ہے اس عمل سے، نہ کہ انہیں ایسے لباس پہنا کر چھوڑ دینا ہے۔ تمہیں ان کی ایسی تربیت کرنا ہے کہ وہ ایسے لباس نہ پہنے۔ اسی طرح تمہیں یہ تربیت کرنا تھی لوگوں کی، تم فرقوں میں نہ بٹو، ایک مسلمان ہو کے رہو، ایک امت ہو کے رہو۔ کیونکہ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین سورہ حج میں فرماتا ہے کہ اور ہم نے تمہارا نام مسلمان رکھا، لیکن یہاں لوگوں نے اپنے اپنے شہروں، اپنے اپنے فرقوں کے نام پر اپنے نام رکھ لیے۔ اور حیرت اس بات کی ہے کہ صرف اپنے آپ کو مسلک کہتے ہیں، باقیوں کو یہ فرقہ کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ ان کی مجبوری ہے، کیونکہ فرقے کا مطلب ہی ہوتا ہے کہ ٹوٹ کر الگ ہو جانا۔ تو یہ بریلوی کہتے ہیں کہ صرف ہم مسلک ہے، دیوبندی کہتے ہیں ہم مسلک ہے، اہل حدیث کہتے ہیں ہم مسلک ہیں، اور یہ سارے ایک دوسرے کو فرقے کہتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین قرآن کے اندر ارشاد فرماتا ہے یہود اور نصارہ کو ایڈریس کرتے ہوئے کہ آؤ ہم اس ایک بات پر متفق ہو جائے جو ہمارے بیچ میں کامن ہے، مطلب کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے ساتھ شرک مت کرنا، ساری کائنات اسی نے بنائی۔ تو جب وہ یہ فرمان یہود اور نصارہ کے حوالے سے دے سکتا ہے کہ ہم لوگ اس ایک بات پر متفق ہو جائیں جو ہمارے درمیان کامن ہے، تو پھر یہ جو مسلمان جو ایک کلمہ پڑھتے ہیں، جو ایک اللہ کو ماننے والے ہیں، جو ایک نبی کے ماننے والے ہیں، جن کے بیچ کامن کتاب قرآن مجید موجود ہے، اس کے باوجود یہ لوگ اس قدر انتشار کے اندر پھنس گئے کہ ایک دوسرے کو کافر کہہ دیا۔ اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کے حوالے سے فرماتا ہے کہ تم ان کی بیٹیوں سے نکاح کر سکتے ہو۔ اللہ رب العالمین یہود و نصارہ کے حوالے سے فرماتا ہے کہ ان کا ذبیحہ حلال ہے، لیکن یہاں پر
یہاں پر تو شادیوں کا منع کر دیا جاتا ہے کہ وہ فلاں فرقے سے ہم اسے شادی نہیں کر سکتے، ہماری مجبوری، ہمارا فرقہ اور ہے، اس کا فرقہ اور ہے. یعنی یہ اللہ رب العالمین کے اسٹیٹمنٹ سے بالکل بغاوت ہے، کھلے طور پہ بغاوت ہے. یہ تو دوسرے کے ذبیحہ کو حلال نہیں سمجھتے، ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں پڑھنے کے قائل نہیں ہیں. میرے بھائیوں، انہوں نے جو امت کا شرازہ بکھیرا ہے کہ اللہ ہی ان سے پوچھے گا. جو انہوں نے امت کو جس انتشار کے اندر، جس فساد کے اندر ڈالا ہوا ہے، اللہ رب العالمین ان سے بروز حشر پوچھے گا کہ تم نے یہ کیا کیا، تم نے اس خوبصورت سی امت کے ساتھ کیا معاملات کیے. اور یہ جواب نہیں دے پائیں گے. میرے بھائیوں، نہ ہی کوئی پورا فرقہ جہنم کے اندر جانے والا ہے، نہ ہی کوئی پورا فرقہ جنت کے اندر جانے والا ہے. سارا کا سارا ڈیپینڈ کرتا ہے ہمارے اعمال کے اوپر، ہماری نیت کے اوپر کہ ہم اللہ اس کے رسول کے لیے کتنے مخلص تھے، ہم اللہ اس کے رسول کے کتنے فرما بردار تھے. میرے بھائیوں، کوئی بھی دیوبندی جو ہے وہ اپنی چاہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی نہیں کرتا. اگر کسی سے قلم کی روانگی کے اندر گستاخی ہو گئی تو اس کی بنا پر پوری ایک مسلک کو، پوری ایک قوم کو، پورے ایک فرقوں کو اسلام سے باہر نکال دینا. اسی طرح دیوبندیوں کے یہاں کی پوری ایک قوم کو مشرک بنا دینا. مطلب کہ کیا ایکسٹریم پر گئے ہوئے لوگ ہیں یہ، وہ بھی ان چیزوں کے لیے جو قرآن کے اندر منع فرمائی. اللہ نے واضح فرمایا کہ تم فرقوں میں مت بٹنا. یہاں تک فرما دیا کہ جو فرقوں میں بٹ گئے ان کا آپ سے کوئی بھی لینا دینا نہیں. اچھا، پھر ایک آخری بات کہ جب امام مہدی اس دنیا کے اوپر امام مہدی کا جب نزول ہوگا، جب امام مہدی لوگوں کے سامنے ہوں گے، تو اس وقت کوئی بھی دیوبندی، بریلوی یا اہل حدیث نہیں ہوگا اور سب اپنے آپ کو مسلمان کہلائیں گے. تو اگر یہ فرقے سچائی ہوتے، اگر یہ فرقے حق اور سچ ہوتے تو پھر یہ امام مہدی کے سامنے بھی موجود ہوتے. اس وقت بھی یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے دیوبندی ہیں، ہم بریلوی ہیں یا ہم اہل حدیث ہیں. اس وقت تو یہ سارے اپنے آپ کو مسلمان کلیم کریں گے. اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ ساری نقلی چیزیں ہیں، یہ صرف ڈپلیکیٹ مال ہے، یہ چائنا کا پروڈکٹ ہے. آپ اسے چھوڑیں، آپ فقط مسلمان بن کے رہیں، سب کو مسلمان جانیں، سب کے پیچھے نمازیں پڑھیں. کوئی بھی قباحت نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ تم نیکی اور پرہیزگاری کے کام میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور برائی میں الگ ہو جاؤ. تو نماز کسی کے پیچھے پڑھنا نیکی اور پرہیزگاری کا کام ہے، آپ ان کا ساتھ دیں. یہ کیا کہ ہم فلاں کے پیچھے نہیں پڑھتے، فلاں کے پیچھے میری نہیں ہوتی، اس کے پیچھے اس کی نہیں ہوتی. مطلب آپ کے پاس فرشتہ آتا ہے کہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے پیچھے آپ کی نماز ہوگی یا نہیں ہوگی. اور پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فرقے لعنت ہیں، لعنت ہیں، لعنت ہیں. فرقوں کا اسلام سے کوئی بھی لینا دینا نہیں. اور جو اپنے آپ کو فرقوں کے اندر سمجھتا ہے تو اس کا اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی اس کی حفاظت فرمائے. ان لوگوں نے اتنا خطرناک اس امت کے ساتھ کھیل کھیلا ہوا ہے، امت کو ریزہ ریزہ کر دیا. آج پوری دنیا کے اندر جو امت رسوا ہو رہی ہے اس کا سب سے بڑا ریزن یہی ہے کہ ہم فرقوں کے اندر پڑ گئے. ہمارے دلوں میں اتنی گنجائش نہیں رہی کہ ہم ساتھ میں بیٹھ کر کھانا کھا لیں. فتوے موجود ہیں، ویڈیوز موجود ہے کہ اگر تم ان کے ساتھ کھانا کھاؤ گے تو تم اسلام سے نکل جاؤ گے، تمہارا یہ معاملات ہو جائے گا، تمہارا وہ معاملات ہو جائے گا. جب اتنے زیادہ ایکسٹریم پر آپ چلے جائیں گے تو آپ سوچیں آپ اللہ رب العالمین کو کیا جواب دیں گے. کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی تعلیمات تھی؟ مسجد نبوی کے اندر ایک مرتبہ ایک یہودی شخص نے پیشاب کر لیا تو صحابہ غصہ ہوئے اس شخص سے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روک دیا. اور جب وہ شخص چلا گیا مسجد کے باہر تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابہ اکرام سے ہی اس کے پیشاب کو جو ہے وہ صاف کروایا. نبی پاک نے فرمایا کہ اگر اسے پتہ ہوتا کہ یہ کون سی جگہ تو یہ ایسا نہیں کرتا. تو میرے بھائیوں، آپ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق کیا ہے. آپ دیکھیں کہ انہوں نے کتنی محنت سے اس امت کو سینچا اور آپ نے ایک لکڑی سے پوری امت کو اسلام سے باہر نکال دیا. کسی کو مشرک کہہ کر، کسی کو گستاخ رسول کہہ کر، کسی کو گستاخ صحابہ کہہ کر، کسی کو گستاخ اہل بیت کہہ کر آپ نے پوری امت کو کنارے کر دیا. فقط آپ اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں. میرے بھائیوں، بروز حشر اس کا بھی پردہ اٹھ جائے گا کہ کون اللہ کے نزدیک مسلمان نکلے گا اور کون مسلمان نہیں نکلے گا. لیکن برائے مہربانی اپنے زبانوں پر قابو رکھیں. اتنی سختی، اتنی جو ہے وہ اتنی زیادہ سختی وہ ٹھیک نہیں، اتنی زیادہ ایکسٹریم پر چلے جانا ٹھیک نہیں ہے. امید ہے کہ بات آپ کے سمجھ آئی ہوگی. الا البلاغ.